السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے 7ویں پارے کی ابتدا کریں گے۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمیں بار بار پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب، سمعوا وہ سب سنتے ہیں، ما جو، انزل نازل ہوا، الی الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ترا آپ دیکھتے ہیں، اعینہم ان کی آنکھیں، تفیض رواں ہو جاتی ہیں، بہتی ہیں، یعنی آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تفیض رواں ہو جاتے ہیں، من الدمع آنسو، مما وجہ اس کی بتائی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ عرفو انہوں نے پہچان لیا، من الحق حق بات کو، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اترا یا نازل ہوا، تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوں سے ابل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں۔ یقولون عرض کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا پس لکھ لے ہم سب کو، مع ساتھ، شاہدین شاہدوں یعنی گواہوں یا ماننے والوں کے ساتھ۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے، یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ اے ہمارے کریم رب، ہم ایمان لائے، تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے، وما لنا اور کیا ہوا ہمیں کہ لا نؤمن کہ ہم ایمان نہ لائیں، باللہ اللہ تعالی پر، وما اور جو جاءنا آئی ہمارے پاس یا آیا ہمارے پاس، من الحق حق بات سے، ونطمع اور امید رکھیں، یعنی ہم امید رکھیں یا ہم امید رکھیں گے، ان یدخلنا یہ کہ ہم کو وہ داخل کرے گا، ربنا اے ہمارے پروردگار، مع القوم الصالحین نیک یا صالح کی جمع ہے صالحین، صالح لوگ، نیک بندوں کے ساتھ۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہمارے پاس حق آ چکا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، حالانکہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک گروہ میں یا صالح لوگوں میں داخل فرمائے گا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ پس صلے میں ان کو اللہ نے دیا، اصابہ اس نے بدلہ دیا، اس نے انعام دیا، ثواب دیا، اجر دیا، ریوارڈ دیا، بما بسبب اس کے جو، قالو انہوں نے کہا، جنات تجری، جنات باغات کو کہتے ہیں، تجری بہہ رہی ہیں، من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین ہمیشہ رہنے والے، فیہا ان میں، ہا کی ضمیر
راجع ہو رہی ہے باغات کی طرف. وذالک اور یہی ہے جزاء المحسنین اور یہی بدلہ ہے محسنین کا، نیکی کرنے والوں کا، احسان کرنے والوں کا. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. تو انہیں عطا فرمائے گا، یعنی اللہ تعالی انہیں عطا فرمائے گا اس قول کے عوض. کیا عطا فرمائے گا؟ باغات، ان کے نیچے نہریں رواں ہیں اور وہ ان میں یعنی ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ اور یہی نیکی کرنے والوں کا معاوضہ ہے. وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، انکار کیا، وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا، بِآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک وہی ہیں اصحاب الجحیم دوزخ والے، دوزخ کے رہنے والے، جحیم والے دوزخی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہی دوزخی ہیں. وضاحت جان لیتے ہیں. جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نجاشی کے دربار میں جمع تھے اور وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ بھاگ کے پہنچ گئے تھے وہ جنہوں نے نکالا تھا مشرکین مکہ، ان کا وفد بھی وہاں پہ موجود تھا. تو اس وقت نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، کیا آپ کی کتاب میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا ذکر ہے؟ تو حضرت جعفر نے بڑا خوبصورتی سے جواب دیا کہ قرآن کریم میں تو ایک مکمل سورہ مبارکہ موجود ہے حضرت مریم کے نام پہ. پھر سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی چند آیات تلاوت فرمائیں تو نجاشی کی آنکھوں سے اشک یعنی آنسو رواں ہو جاتے ہیں. تیسرا جب پھر حبشہ کا وفد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس میں 70 آدمی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خوبصورت آواز میں خوبصورت انداز میں ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو سننے کی دیر تھی، ان کے آنسو پھر تھمنے نہیں پائے، وہ بھی زاروں قطار رونے لگے. تو اس آیت میں انہی کی طرف اشارہ ہے، وہ لکی لوگ جو قرآن کریم سنتے ہیں اور آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو انہی سب کے متعلق فرمایا کہ جب یہ لوگ اس کو سنتے ہیں، جب رسول اللہ کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا تھا یعنی قرآن کریم، تو آپ لوگ دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں. وجہ کیا ہے وہ بھی بتا دی، کیونکہ وہ حق کو پہچان گئے اور کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب کریم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے برحق ہونے کی شہادت دی، پس تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے. ہم بھی تو نماز میں یہی کہتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ، تشہد کے اندر. اور شہادت کی کیا 2 شہادتیں ہم لوگ دیتے ہیں، توحید کی بھی اور رسالت کی بھی. اور اس میں پھر فرمایا اور ہمیں اس حبیب کی امت میں داخل فرما جو روز قیامت تمام امتوں کے گواہ ہوں گے. اور یہی بات انہیں آلریڈی پتہ تھی، انجیل میں موجود تھی. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ذکر الہی کے وقت عشق اور محبت میں رونا اعلیٰ عبادت ہے. اسی طرح عذاب الہی کے خوف اور رحمت الہی کی امید میں رونا بھی عبادت ہے. بہت سارے ہوتے ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، ان کے آنسو نہیں تھمتے اور انہیں بڑا سرور حاصل ہوتا ہے. چند فضائل سن لیتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو نہیں
مگر مزہ شیریں ہیں، اور جو منافق قرآن کریم پڑھتا ہے وہ پھول کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کڑوا، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا وہ اندرائن کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں ہے اور مزہ کڑوا ہے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن کریم پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاق ہے یعنی بھاری ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے ڈبل ثواب ہے، دوہرا اجر ہے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ اب تلاوت قرآن کریم کے وقت رونا مستحب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے لوگ تھے نا، جو جلیل قدر بندوں کا یہی طریقہ رہا ہے، بلند مراتب پر پہنچنے کے باوجود بھی ان کی دلی کیفیات یہ ہوتی ہیں کہ جب ان کے سامنے کلام الہی کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سن کے اللہ کے خوف سے رونے لگتے ہیں۔ سورہ زمر میں اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ کا فرمان، یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا اور جب تم اس سے پڑھو تو رو، اگر رونا نہ آئے یعنی اگر رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ پھر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ کا فرمان کہ قرآن کو غم کے ساتھ پڑھو کیونکہ یہ غم کے ساتھ اتارا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب تم سورہ سبحان میں سجدہ کی آیت پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تم رو، اور اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہ روئے تو دل کو رونا چاہیے، اور تکلف کے ساتھ رونے کا طریقہ یہ کہ دل میں حزن و ملال کو حاضر کرے کیونکہ اس سے رونا پیدا ہوتا ہے۔ تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غم ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ڈرانے، وعدہ اور عہد و پیمان کو یاد کرے، پھر سوچے کہ اس نے کیا اللہ کے احکامات اور ممنوعات میں کتنی کوتاہی کی ہے، تو اس طرح وہ ضرور غمگین ہوگا، روئے گا۔ اور اگر غم اور رونا ظاہر نہ ہو، جس طرح صاف دل والے لوگ روتے ہیں، تو اس غم اور رونے کے نہ پائے جانے پر روئے کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ باب فرید رحمت اللہ علیہ اور اس طرح بڑی بڑی ہستیاں یہی فرمایا کرتی تھی کہ جب تم لوگوں کو رونا نہ آئے، کسی نے پوچھا تھا نا کہ ہم تو سارا کچھ پڑھ لیتے ہیں تو رونا نہیں آتا، تو فرمایا کہ پھر تو اپنے نصیبوں پہ رویا کر کہ تیرا دل پتھر ہو گیا ہے۔ تو ہم بھی تو سورہ ناس تک پڑھ لیتے ہیں، لمحہ فکریہ ہے نا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور آیت 84 اور 86 کا پس منظر جان لیتے ہیں کہ جب حبشہ کا وفد اسلام سے یعنی دار اسلام میں داخل ہوا پھر واپس گیا تو یہودیوں نے انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم پہ حق واضح ہو گیا تو ہم بھلا کیوں نہ ایمان لاتے، یعنی ایسی حالت میں ایمان نہ لانا قابل ملامت ہے، نہ کہ ایمان لانا، کیونکہ ایمان لانا تو فلاح دارین کا سبب ہے۔ اور پھر اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ جنتیں، باغات جہاں پرماننٹ رہنا ہے، اور جو نہیں مانتے تو وہ اپوزٹ جگہ پہ رہیں گے۔ اللہ پاک ہم لوگوں پہ اپنا فضل، اپنا کرم فرمائے۔